السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈی پی ٹی وی آفیشیل۔ میں ہارر سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی ہارر سٹوری مجھے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے میرا جی میل کا لنک ہے، آپ بھی مجھے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور پہلی بات معذرت کہ میں 2-3 دن بعد آیا، وہ کچھ میرا نجی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں کہانی پوسٹ کرنا بھول گیا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی آج کی ہارر سٹوری کی طرف، اور یہ ایک ہارر سٹوری ایک ٹرک کے بارے میں ہے جو آپ سن کر آپ کی ہڈیاں کانپ جائیں گی۔ آپ تصور کریں، آپ رات کے اندھیری ہائی وے پر ٹرک چلا رہے ہیں اور چاروں طرف سنسانی اندھیرا، صرف وہ آپ کی ٹرک کی روشنی اور ہوا کی ہلکی سی سسراہٹ، اور اچانک آپ کو محسوس ہو کہ کوئی آپ کے پیچھے چل رہا ہے، آپ کے ٹرک کے پیچھے بالکل ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہے، لیکن جب آپ پیچھے دیکھیں تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ تو ایسی ہی دوستو آج کی سٹوری ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ تو یہ کہانی مجھے ایک ٹرک ڈرائیور نے بھیجی تھی۔ اس نے خاص طور پر کہا تھا میرا نام تبدیل کر دیا جائے، اس لیے ہم اس کا نام علی رکھتے ہیں۔ علی بھائی کہتے ہیں کہ وہ پچھلے 8 سال سے لانگ روٹ پر ٹرک چلا رہے ہیں، کراچی سے لاہور، لاہور سے کوئٹہ، کبھی اندرون سندھ، کبھی بلوچستان کی سنسان سڑکیں۔ علی حمزہ نے بتایا کہ وہ رات کو ڈرائیونگ زیادہ پسند کرتا تھا کیونکہ ٹریفک کم ہوتی اور سڑک صاف ملتی، لیکن ایک رات ایسی آئی جس کے بعد اس نے کبھی تنہا رات کا سفر نہیں کیا۔ یہ واقعہ تقریباً 2 سال پہلے کا ہے۔ وہ کراچی سے سامان لے کر ملتان جا رہا تھا۔ کمپنی نے خاص ہدایت دی کہ سامان وقت پر پہنچانا ہے، اس لیے وہ شام کو ہی نکل گیا۔ شروع میں سب کچھ نارمل، ہائی وے پر ہلکی پھلکی روشنی، کبھی کبھار گزرتی گاڑیاں اور ریڈیو پر لگے پرانے گانے۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے جب وہ ایک ایسے علاقے میں داخل ہوا جہاں سڑک دونوں طرف ویران تھی، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی ہوٹل، نہ پیٹرول پمپ، صرف لمبی اور سیدھی سڑک، دور دور تک اندھیرا۔ اسی دوران اسے ٹرک کے ساتھ کچھ محسوس ہوا، جیسے کوئی گزرا ہو۔ جب وہ مرر میں دیکھتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ پھر چلتا ہے، لیکن پھر اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹرک کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے رفتار کم کی اور گاڑی بھی کم ہو گئی۔ اس نے رفتار تیز کی اور وہ بھی تیز ہو گئی۔ اس کے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا شاید کوئی اور ٹرک ہوگا، لیکن اس نے جب دوبارہ غور سے دیکھا تو اسے صرف لائٹس نظر آئی، گاڑی کی باڈی نہیں آ رہی تھی۔ وہ خود کو سمجھاتا ہے کہ شاید اندھیرے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد اچانک وہ لائٹس غائب ہو گئی، بالکل ایسے جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ علی نے سکون کا سانس لیا، لیکن سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ چند منٹ بعد اس کے ٹرک کے کیبن کے اندر عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی، حالانکہ شیشے بند تھے اور ہیٹر بھی آن تھا۔ اسے لگا شاید تھکن کی وجہ سے وہم ہو رہا ہے۔ پھر اچانک ریڈیو خود بخود بند ہو گیا۔ علی نے ہاتھ بڑھا کر اسے دوبارہ آن کیا۔ ریڈیو تو آن ہوا، لیکن گانے کی جگہ بس
چر کی آوازیں اور ایک پرانی سی سنکر اور شور آ رہا تھا، جیسے کسی نے دور سے سرگوشی کی ہو۔ وہ فوراً ریڈیو بند کرتا ہے۔ اسی وقت وہ اپنے دائیں طرف والی سیٹ پر ہلکی سی حرکت محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی بیٹھا ہو۔ علی نے گردن گھما کر دیکھا، سیٹ خالی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے سیٹ کے پیچھے رکھی پانی کی بوتل اٹھائی اور ایک گھونٹ لیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اصل خوف اب بھی شروع ہوا تھا۔ تقریباً 2 بجے کے قریب سڑک پر ایسے ایک آدمی نظر آیا جیسے وہ اچانک سے گزرا ہو، لیکن غائب۔ پھر اسے ایک اور آدمی نظر آیا تھوڑا سا آگے جا کر۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، سفید کپڑے، سر جھکا ہوا۔ علی نے فوراً بریک لگائی اور ہارن بجایا۔ وہ آدمی ہلا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ٹرک بہت قریب پہنچ گیا تو علی نے زبردستی سائیڈ سے گاڑی نکالی۔ دل اتنی زور سے علی کا دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینہ توڑ کر ابھی باہر آ جائے۔ جب وہ اس آدمی کے برابر سے گزرا تو اس نے سائیڈ مرر میں دیکھا، سڑک بالکل خالی تھی، آدمی غائب۔ علی کے ہاتھ کانپ گئے، لیکن اس نے سوچا شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ رات لمبی تھی، تھکن اور لمبا سفر سب مل کر علی کے ذہن کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ لیکن چند منٹ بعد اسی نے وہیں سفید کپڑوں والا آدمی دوبارہ دیکھا، لیکن اس بار سڑک کے کنارے نہیں بلکہ سائیڈ مرر میں وہ آدمی ٹرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تو ایک دم علی نے گھبرا کر مرر سے نظر ہٹا لی۔ دوبارہ دیکھا تو کچھ نہیں۔ اب اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ اچانک ٹرک کے پیچھے سے زور کی دھم دھم کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی باڈی پر ہاتھ مار رہا ہو یا کچھ بھاری چیز، لوہے کی یا روڈ وغیرہ۔ علی نے گاڑی نہیں روکی کہ وہ جان چکا تھا اس ویرانے میں رکنا ٹھیک نہیں، لیکن وہ دھم دھم کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھی اور پھر ایک دم سے بند ہو گئیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید سفر کے بعد اسے دور ایک چھوٹا سا ڈھابا نظر آیا۔ وہاں 2-3 ٹرک کھڑے تھے۔ علی نے وہاں جا کر ٹرک روکا اور نیچے اترا اور سیدھا ایک بزرگ ڈرائیور کے پاس گیا تو اس نے پوچھا، چاچا اس روڈ پر کچھ عجیب ہوتا ہے کیا؟ بزرگ نے اسے غور سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا تم نے سفید کپڑوں والا کوئی دیکھا؟ علی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ تو بزرگ نے بتایا کہ کئی سال پہلے اسی سڑک پر ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ٹرک کے نیچے آ کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اکثر رات کو وہ ڈرائیوروں کو نظر آتا ہے اور وہ صرف ڈرائیوروں کو ہی آتا ہے، کبھی کبھار سڑک کے بیچ اور کبھی کبھی پیچھے چلتا نظر آتا ہے۔ علی نے اس رات باقی سفر دوسروں ڈرائیوروں کے ساتھ مل کر کیا، جو چاچا، وہ جو بزرگ اور 2-3 ٹرک ساتھ کھڑے تھے، اور وہ چلتا گیا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب وہ ملتان پہنچا اور سامان اتارا تو اس نے ٹرک کے پیچھے جا کر دیکھا اور باڈی چیک کی۔ پیچھے کی دھول واضح ہاتھوں کے نشان نظر آ رہے تھے، ایسے جیسے کسی نے پوری راستے ٹرک کو پیچھے سے پکڑ رکھا ہو، اور وہ انسان کے ہاتھوں جیسے تھے، لیکن انگلیاں غیر معمولی حد تک لمبی تھیں۔ علی نے قسم کھائی
کہ وہ کبھی تنہا رات میں اس روٹ پر نہیں آئے گا۔ آج بھی وہ ٹرک چلاتا ہے، لیکن ایسی جیسے ویرانے والی سڑک پر قریب آتی ہے، اور وہ ریڈیو بند کر دیتا ہے، رفتار آہستہ کرتا ہے اور سائیڈ مرر میں زیادہ نہیں دیکھتا، کیونکہ اسے آج بھی ڈر ہے کہ وہ سفید کپڑوں والا دوبارہ پیچھے نہ بھاگ رہا ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا، اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسی اور اصلی ہارر کہانیاں سن سکیں۔ اور یاد رکھیں، کبھی تنہا رات میں سنسان ہائی وے پر ڈرائیونگ کرنے سے پہلے یہ کہانی یاد رکھیں، کیونکہ کچھ سائے صرف آپ کا انتظار کرتے ہیں۔